آپ کے ساتھ بڑے حضرت کے ساتھ لنچ کر رہے تھے اینڈ آئی تھنک میں نے ہی آپ سے سوال کیا تھا چاہتے ہوئے کہ از دیر اینی پوائنٹ ویئر اے پرسن ان نقشبندیہ سیز کہ میں نے مراقبات بہت کر لیا، اب میں پورا صرف نماز و قرآن پہ فوکس کروں، اینڈ بڑے حضرت نے بولا یہ تو آخر تک کرنے والی چیزیں ہیں ساری، مراقبہ بھی، قرآن بھی، نماز بھی، کوئی بھی کہیں بھی رکتا نہیں ہے بندہ. You must realize کہ the essence is قرآن and سننا، نماز سے ساری چیزیں اسی میں ہیں، بٹ ٹو میک یوز آف دیم. ایک بڑی اچھی کتاب ہے نالج کی، انگلش میں، تو اس سے کتاب بہت اچھی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کام کی چیزیں، زبردست چیزیں، سکسیس فارمولاز ہیں، گارنٹیڈ. آپ تبھی اس کو پڑھ پاؤ گے نا کہ جب اس کی زبان سیکھو. کامن سینس ہے نا. اف یو ڈونٹ لرن دا لینگویج. تو اسی طرح ان اعمال کی ایک ظاہری زبان ہے اور ایک باطنی زبان ہے، ایک نماز ہے اور ایک حقیقت نماز ہے، ٹھیک ہے. اور ایکچولی نماز بنتی تب ہے جب دونوں کمبائن ہوتے ہیں. تو ظاہری پوائنٹ آف ویو سے تو یس ہم وی فائنڈ آؤٹ کہ سجدہ 2 سجدے کرنے ہیں، اس پہ سہو آ جائے گا، یہ ظاہری ہو گیا، ویری امپورٹنٹ. مگر وہ جو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے اور وہ سب کرنا ہے، وہ اس کا کیا ہوگا؟ ویئر ڈز دیٹ کم ان؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس کا ہمیں پتہ چل گیا کہ جب ہم نے خشوع اور خضوع اور اس سے نماز میں فائن. سو اب ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ دیٹ از ناٹ سم تھنگ فزیکل. 2 سجدے والی بات تو آپ نے 2 بار سجدے کر لیے، پتہ ہو گئی، بٹ اس سجدے میں مقام حضوری کیسے حاضر کیا جائے؟ اچھا، اب یہ جو بات آئی ہے رستہ ختم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ختم اس واسطے نہیں ہوتا کہ آپ کو مقام حضوری بھی مل گیا تو اگین وہ روحانیت میں اٹس اے اینڈلیس لائن. جو اس کا 2 سجدوں کا فزیکل پارٹ ہے وہ لمیٹڈ ہے، مگر اس کا جو اسپریچول پارٹ ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. تو no matter where you are, there's still the next step. تو اس واسطے آپ یہ سارے بزرگ جو ہے نا مستقل اس میں لگے رہتے ہیں ذکر اذکار میں، بیکاز وہ حل میں مزید ہوا اسی کلام کا ان پہ پھر اثر فرق آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ وہ جو آپ نے قصہ میں نے بھی کئی دفعہ سنایا اسو پنجو رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے جب سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو وہ پانی دودھ بن گیا. آپ نے سنایا ہوا قصہ سب کو. تو جب بچوں نے خود کیا تو نہیں بنا. انہوں نے کیا کہ زبان بھی تو اسو پنجو کی چاہیے نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کلام اللہ کی وہ تاثیر نہیں ہو، بالکل ہے، مگر زبان پہ فرق آ گیا نا. زبان سے کیا فرق آیا؟ ویری سمپل. آپ کے پاس ایک بلٹ ہے، عمران کو میں دیتا ہوں ہاتھ میں اور آپ کو ایک کلیشکنوف میں ڈال کے دیتا ہوں، کس کا فائر کامیاب ہوگا؟ جسٹ ٹو سے کہ آئی ہیو دیٹ بلٹ. نماز تو آپ کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی، میرے پاس بھی ہے، صحابہ کے پاس بھی ہے. واٹ واز دی ڈفرنس؟ واز اٹ ڈوئنگ 3 سجدہ نا رکعت؟ نو. بٹ جو اسپرچویلٹی تھی اس کی، اور کیونکہ وہ اللہ کی یاد مسلسل وہ ریفائن کرتی رہتی ہے، وہ استعداد دل کی بڑھاتی رہتی ہے، تو وہ جتنے مقام پہ بھی آپ پہنچ گئے یو کین نیور سے کہ نو اٹس بین انف. فارمز آف اللہ کی یاد، خاص طور پہ جو مراقبہ ہے نا، یہ ایک دائمی چیز آ جاتی ہے، کیونکہ اس میں لفظ بھی ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لفظ بھی غیر اللہ ہے. یہ باریک نکتہ ہے، سمجھنا. جب ہم اللہ کہتے ہیں اللہ تو نہیں ہے نا وہ، صحیح ہے. تو دیر ہیز ٹو بی ایکسپیرئنس بیانڈ دیٹ. جب آپ مراقبے میں جاتے ہیں تو مراقبے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایکچولی جو ہے پہلے 7 تو ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد مراقبہ. 10 سے لیسن 10 تک، لیسن 10 سے ذکر شروع ہوتا ہے، مراقبہ. تو وہاں کیا ہے؟ وہاں آپ صرف کہتے ہیں اللہ کے فیض آ رہا اور میں بس انتظار کر رہا ہوں. اب لفظ ختم ہو گئے. مولانا روم کہتے ہیں سائلنس از دا لینگویج آف گاڈ. تو پھر اس کے بعد
اگین فزیکلی واٹ آر یو ڈوئنگ؟ ڈوئنگ نتھنگ. آپ جتنے بڑے اللہ والوں کو خاص طور پہ دیکھتے ہیں ہمارے نقشبندیہ میں، تو جیسے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کثرت گھنٹوں مراقبے، اتنا بڑا ان کا حلقہ تھا، وہ تو بیان ہی نہیں کرتے تھے. دعا بھی کوئی کہہ دیتا مختصر، بس 2 منٹ میں. مگر ہر وقت مراقب، اور اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ وہ لاکھوں لوگ ان سے مرید تھے، فائدہ اٹھایا. ان کے جنازے کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے. عجیب عجیب ان کی، آپ پڑھیں صوفی اشفاق اللہ صاحب نے کیا میرے خلیل کتاب ہے، تو ایک تو یہ ایک کنیکشن ہوتا ہے نا، جب بندے کا انر سول گیٹس کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. پھر اس ڈومین کی، اس ڈائمینشن کی کوئی حد نہیں ہے نا. تو وہ کنیکشن آپ کسی لیول آف اچھا، اس کی جو ایکسٹریم حضوری ملتی ہے وہ آپ کو نماز میں ملتی ہے. اچھا، کیونکہ مطلب جس نے مراقبے کی ڈیپتھ اچیو کر لی ہے اس کو پھر حقیقت نماز ملتا ہے. اچھا، تو دیکھیں وہ نہیں ہے، تو انہیں عبادات میں یہ مسئلہ نہیں ہے. بٹ جس خشوع خضوع سے ہم کرتے ہیں، کیا وہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں؟ جس طرح اولیاء خشوع خضوع توجہ سے پڑھتے ہیں. آج ابھی میں فوائد الفوائد میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ جو ہے وہ پرانے زمانے میں جو گیٹڈ سٹیز ہوتی تھیں، اس سٹی گیٹ سے باہر نماز پڑھ رہے تھے، تو جیسا اندھیرا ہو رہا تھا تو وہ سب لوگوں نے شور مچایا، جی اب اندر آ جائے، باہر خطرہ ہے. وہ جب وہ نماز پڑھ کے آئے تو انہوں نے، اس لوگوں نے کہا جی ہم آپ کو اتنا کہہ رہے تھے، آپ کو آواز نہیں آئی؟ ان کا مجھے تو آواز نہیں آئی. لوگوں نے کہا حیرانی کی بات ہے. کہ حیرانی کی بات تو یہ کہ کوئی اللہ کے سامنے کھڑے اور اس کو آوازیں آئیں. اب یہ ایک صرف انہوں نے کہنے کی نہیں، ان کی کیفیت تھی نا. اب اس کیفیت کا تعلق ظاہر سے یا باطن سے؟ مینس کہ did he not have ears for those moments? Of course he had ears for them. مگر وہ انر سیلف اتنا کنیکٹڈ تھا with that dimension with اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کو نہ باہر کی پرواہ تھی. بعض اوقات ہمارے بھی ہوتا ہے. ممبر اسکول میں اکثر ہوتا تھا، ٹیچر بول رہی ہوتی تھی. میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں، وہ بک پڑھ رہا ہوتا ہے اپنی کنڈل میں، اس کا آئی کال آؤٹ ٹو ہم 2-3 times and then he promises he never heard me. Absolutely, he is lost in that. So مطلب وہ نماز میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے پھر ان لوگوں کو نا، ہوتی ہے. ویڈیو گیمز میں نہیں ہوتی، بچوں کو لگے ہوتے ہیں. آپ جو میں کزن کا قصہ بتا رہے تھے، کیا 18 سال کا، وہ 18-19 سال کا، اور 24 گھنٹے وہ باپ بلا رہا ہے، بولے کھانا دو نہ دو ڈزنٹ میٹر.